اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین النتیجۃ لقد سمعت هذا البیان المطول وغرضنا ان نفهم منه الوجود اللفظی فقد فهمنا ان اللفظ والمعنى لأجل قوة الارتباط بینہما کالشیء الواحد۔ آج منطق مظفر کا 24واں درس ہے۔ آج جو موضوع بحث ہے وہ ہے نتیجہ۔ ہم 4 وجود کے بارے میں بحث کر چکے ہیں۔ عرض کیا تھا وجود کی 4 قسمیں ہیں، ایک ہے وجود لفظی، ایک ہے وجود کتبی، ایک ہے وجود ذہنی اور وجود خارجی۔ نتیجہ یہ بتانا چاہتے ہیں جو وجود ذہنی اور خارجی تھا وہ 2 وجود حقیقی تھے۔ عرض کیا ہے کس لیے ان کو وجود حقیقی کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک چیز خارج میں موجود ہے، آپ اس کو ذہن میں لائیں یا نہ لائیں، آپ اس کو معتبر قرار دیں یا نہ قرار دیں، آپ اس کو بنائیں یا نہ بنائیں، وہ پہلے سے موجود ہے، حقیقت میں وہ ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وجود حقیقی۔ اب اس حقیقی وجود جو آپ کے ذہن میں آ جائے، ذہن میں منقش ہو جائے، چھپ جائے، اسی چیز کا وجود، تب بھی تو ایک چیز ہے۔ آپ ذہن سے اس کو نکال دیں تب بھی وہ چیز ہے، یعنی حقیقت میں ایک چیز موجود ہے۔ جو وجود لفظی اور وجود کتبی ہے اس کو انسان خود بناتا ہے، خود وجود میں لاتا ہے۔ اگر دیکھیں کہ انسان کتاب لکھتا ہے، اسے کتابت کہتے ہیں، خود انسان وجود میں لاتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وجود کتبی۔ اگر ایک انسان الفاظ بولتا ہے، زبان پر جاری کرتا ہے، یہ بھی انسان خود وجود میں لا رہا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وجود لفظی۔ اب دیکھیں ان وجودات کو وجود جعلی کہتے ہیں، یعنی جو خود انسان بنا رہا ہے۔ ان کو اعتباری کہتے ہیں چونکہ خود انسان ان کو معتبر قرار دے رہا ہے۔ ان کو مجازی کہا جاتا ہے، یعنی حقیقت میں کوئی چیز ہے لیکن ان کو مجازی طور پر ایک الفاظ اور معنی کے درمیان ارتباط دے رہے ہیں۔ آج جو ہے اس کل جتنی بحث ہوئی ہے 4 قسموں کی، اس کا نتیجہ اور اس کا خلاصہ بتانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم یہ بات پہچان چکے ہیں، ہم نے جان لیا لفظ اور معنی کے درمیان ایک ایسی قوت ہے، مضبوط قسم کی قوت ارتباط ہے، جیسے انسان لفظ کو سنتا ہے فی الفور اس کا ذہن معنی کی طرف چلا جاتا ہے، منتقل ہوتا ہے۔ ایسے ہے جیسے انسان جو ہے الفاظ نہیں بول رہا بلکہ اس کے معنی کو حاضر کر رہا ہے۔ یہ اس کا کل بحث کا نتیجہ اور اس کا خلاصہ ہے۔ آئیے اس کی عبارت دیکھتے ہیں، اگر کہیں مشکل ہو انشاءاللہ اس کو حل کریں گے۔ لقد سمعت هذا البیان المطول، یقیناً آپ نے سنا ہے اس بیان کو جو بہت ہی طویل تھا، یعنی یہ جو بحث گزری ہے وجود لفظی، کتبی، وجود ذہنی اور خارجی کی، اس پوری بحث کو آپ نے مفصل طویل طور پر سنا ہے۔ وغرضنا، ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے ان نفهم منه الوجود اللفظی، ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وجود لفظی کیا ہے، اور اس وجود لفظی سے ہم نے یہ بھی سمجھا ہے وقد فهمنا، ہم نے سمجھ لیا ان اللفظ والمعنى لاجل قوة الارتباط بینہما کالشیء الواحد، لفظ اور معنی کے درمیان ایک ایسا قوی رابطہ ہے، ایسا ہے ان دونوں کے درمیان، بینہما یا لفظ اور معنی کے درمیان، ہما کی ضمیر جا رہی ہے لفظ اور معنی کی طرف، کالشیء الواحد، ایسے ہیں جیسے ایک ہی چیز ہے۔ فَإِذَا أَحْضَرْتَ اللَّفْظَ بِالنُّطْقِ، جب آپ ایک لفظ کو زبان کے ذریعے، بولنے کے ذریعے حاضر کرتے ہیں، فَكَأَنَّمَا أَحْضَرْتَ الْمَعْنَى بِنَفْسِهِ، بس ایسے ہے جیسے تو نے معنی کو حاضر کیا بذات خود، یعنی لفظ کو بولنے سے آپ نے معنی کو یعنی بتا دیا، معنی کو حاضر کر دیا۔ وَمِنْ هُنَا، اور یہاں سے، نفهم، ہم سمجھیں گے، کیف یؤثر هذا الارتباط على تفکیر الانسان، یہ ارتباط انسان کی فکر کے اوپر کیسے مؤثر ہے۔
بینہو و بین نفسی، لفظ کے درمیان، بین نفسی اور اس کے ذہن کے درمیان۔ الا تری، کیا تو نے نہیں دیکھا، اب مثالیں دے رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں۔ الا تری، کیا تو نے نہیں دیکھا، کس چیز کو، نفس کا، اپنے ذہن کو، عندما، جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے، تحضرا، بعض چیزوں کو آپ ذہن میں حاضر کرتے ہیں، ای معنی کان فی ذہن کا، کوئی بھی معنی جو آپ کے ذہن میں ہے، لابد، ضروری ہے، ان تحضر معہ لفظہ، اس معنی کے ساتھ لفظ کو بھی حاضر کریں، ایضاً اسی طرح اگر آپ کے ذہن میں بیل ہے، بکری ہے، درخت ہے، انسان ہے، جو کچھ آپ کے ذہن میں موجود ہے وہ تو ہے معنی ظاہر ہے، اس کے ساتھ لفظ بھی تو ہے نا، یعنی ایک چیز کا نام تو ہے نا، اگر درخت ہے، درخت کا معنی بھی یعنی لفظ بھی تو آپ کے ذہن میں ہے، اگر بکری ہے ذہن میں آپ کے تو خود لفظ بکری بھی تو آپ کے ذہن کے ساتھ یعنی اس معنی کے ساتھ ذہن میں تو موجود ہے۔ فرما رہے ہیں بل اکثر من ذلك تكون انتقالات ذہنیہ من معنی الی معنی، اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے انتقالات ذہنیہ، یعنی یہ جو آپ کے ذہن میں انتقالات ہوتے ہیں نا، انتقالات کا ذہنیہ، ذہن میں ایک لفظ سے معنی کی طرف یا معنی سے دوسرے معنی کی طرف انتقالات ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ایک معنی دوسرے معنی کی طرف کیسے منتقل ہوتا ہے، قد ذالک تکون، کبھی ایسا ہوتا ہے انتقالات کا ذہنی، آپ کا ذہن منتقل ہوگا من معنی الی معنی، ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف، بتوسط احضارک لالفاظھا، یہ الفاظ کے حاضر ہونے کی وساطت سے، جیسے انسان لفظ بولتا ہے، لفظ کو ذہن میں حاضر کرتا ہے، اس چیز کا معنی بھی ذہن میں حاضر ہو جاتا ہے، لفظ درخت کو ذہن میں لاتا ہے تو خود اس وجود درخت کا بھی ذہن میں وجود آ جاتا ہے، یا اسی طرح لفظ باپ جیسے ہی انسان کے ذہن میں آتا ہے فی الفور اس کے ساتھ جو وجود باپ ہے، شخص باپ ہے، اس کا بھی وجود ذہن میں آ جاتا ہے۔ فَإِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لا ينفق غالباً تفکیرنا، پس ہم نے پایا ہے لا ينفق غالباً تفکیرنا، ہماری فکر سے اکثر اوقات، غالباً یعنی اکثر اوقات ایک چیز جدا نہیں ہوتی، فی ای امر کانا، کوئی بھی چیز انسان ہر حال میں فکر میں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی تصورات انسان کے ذہن میں ہوتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی الفاظ، کوئی نہ کوئی معنی انسان کے ذہن میں ہے، کانا ان تخیل الالفاظ و تصور ہے، الفاظ کو تخیل کرتا ہے، و تصور ہے یا الفاظ کو تصور کرتا رہتا ہے، فَكَأَنَّمَا نَتَحَدَّثُ إِلَى نُفُوسِنَا، اسی طرح جیسے انسان اپنے ذہنوں میں، نفوسنا یعنی اپنے ذہنوں میں، دلوں میں، نتحدث کوئی نہ کوئی الفاظ بناتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی معنی بناتا رہتا ہے، وَنُنَاجِيهَا، یہ نجوہ سے ہے، یعنی ان الفاظ کو اپنے ذہن میں، کانوں میں نجوہ کرتا رہتا ہے، نجوہ یعنی باتیں کرتا رہتا ہے، باتیں کیسے کرتا ہے، یعنی انسان بیٹھے کو فکر کر رہا، یہ فکر کرنا دروا کے بولنا ہی ہوتا ہے، گفتگو کرنا ہوتا ہے ذہنی طور پر، ایک انسان بولتا ہے زبان سے، ایک مرتبہ انسان بولتا ہے فکر و ذہن سے، یہ جو فکر ہے کوئی نہ کوئی باتیں بناتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے کسی کے بارے میں، اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں، اس کو کیا کہا جاتا ہے، نناجی ہے، نجوہ کرنا، بالالفاظ، الفاظ کے ذریعے سے، التی نتخیلها، جن کو اس نے الفاظ کو اپنے تخیل میں رکھا ہوا ہے، فنترتب الالفاظ فی اذہاننا، ان الفاظ کو مترتب کرے گا اپنے ذہنوں میں، وعلی طبقها، اور ان الفاظ کے مطابق، یعنی الفاظ اور معانی کو ایسے مرتب کرے گا جو ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں، نرتب المعانی، اور معانی کو بھی اسی طرح مرتب کرتا ہے، وتفصیلاتها، اور ان کی مفصل تفصیل کو بھی ترتیب کے ساتھ مرتب کرتا رہتا ہے، کما لو کنا نتکلم مع غیرنا، جیسے ہم دوسروں سے گفتگو کرتے ہیں،
مثال کے طور پر اگر ایک انسان کسی غیر سے دوسرے سے بات کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے ان الفاظ کو گفتگو کو مرتب کرے گا، بنائے گا، پھر دوسرے سے گفتگو کرے گا۔ میں ایک عام مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ نے تقریر کرنی ہے، کیسے جا کر لوگوں کے سامنے تقریر کریں گے؟ پہلے الفاظ کو بنائیں گے، جمع بندی کریں گے، ترتیب سے اس کو لکھیں گے، یاد کریں گے، حفظ کریں گے، پھر لوگوں کو بتائیں گے۔ یعنی الفاظ کو مرتب کرنا، ان کے معانی کو سمجھانا، ان کو مرتب کرنا تفصیل کے ساتھ مفصلا مع غیرنا، پھر دوسروں کے سامنے آپ گفتگو کریں گے، ان کو بتائیں گے۔ قال الحکیم العظیم شیخ طوسی علیہ رحمہ، شیخ طوسی علیہ رحمہ فی شرح الاشارات، شرح اشارات میں الانتقالات الذہنیہ، اس نے انتقالات ذہنیہ کے بارے میں فرمایا قد تکون بالالفاظ ذہنیہ، کبھی کبھار جو الفاظ ذہنیہ ہوتے ہیں، وَلِذَلِكَ لِرُسُوخِ الْعِلَاقَةِ الْمَذْكُورَةِ يُشِيرُ إِلَى عِلَاقَةِ لَفْظ بِالْمَعْنَى فِي الْأَذْهَانِ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو الفاظ ذہن میں موجود ہیں، اتنا لرسوخ العلاقت، ایسا رابطہ راسخ ہوتا ہے، ایسا رابطہ جو مذکورہ جو ذکر ہوا ہے، یعنی لفظ اور معنی کے درمیان۔ یشیر یہ اشارہ کر رہے ہیں الی علاقت لفظ، یہ اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ الفاظ کا بالمعنی، معنی کے ساتھ ایسا رابطہ ہے فی الاذہان، ذہنوں میں۔ فاذا اخطا المفکر فی الالفاظ، اگر ایک مفکر خطا کر جائے فی الالفاظ ذہنیت، ذہنی الفاظ میں، او تغیرت علیہ احوالها، یا ان الفاظ کے حالات میں کوئی تبدیلی آ جائے، ان کے معنی چینج ہو جائیں، یؤثر ذلک علی افکارہ، تو اس انسان کے فکر کے اوپر بھی ان کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ وانتقالاتہ ذہنیہ، اس کے ذہنی انتقالات میں بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ لسبب المتقدم، اس سبب سے جو سبب گزرا ہے، یعنی جو ارتباط ہے۔ مثال کے طور پر اس نے ایک لفظ کا معنی پہلے کچھ اور سمجھا ہوا تھا، بعد میں وہ لفظ چینج ہوا کسی اور معنی میں، ظاہر ہے ابھی تو معنی بھی اس کا چینج ہو چکا ہے، اس کا ذہن لفظ سنتے ہی جدید معنی، نئے معنی کی طرف اس کا ذہن منتقل نہیں ہوگا، اس کے ذہن کے اوپر اثر پڑے گا۔ وَفَمِنَ ضروری، پس ضروری ہے لترتیب الافکار صحیحہ، کہ صحیح فکر کو مرتب کرنے کے لیے، لطالب العلوم، طالب علموں کے لیے، ان یحسن معرفت الالفاظ، کہ ہم الفاظ کے حالات کی معرفت کو اچھا بنائیں، ان کو صحیح صحیح معرفی کروائیں، من جہت عامہ یا من وجہت عامہ، عام جہت سے، کل جہت سے، دونوں کا معنی ایک ہے، وجہ پڑھیں یا جہت پڑھیں، یعنی عام طور پر ایسے قوانین ہم بتائیں گے، الفاظ کے حالات کے بارے میں ان کی معرفت کروائیں گے، تاکہ انسان غلطیاں نہ کرے، جیسے ہی لفظ سنے اس کا ذہن اصلی معنی کی طرف منتقل ہو جائے۔ وَقَانَ الْلِزَامًا عَلَى الْمَنْطَقِ، بعض جگہوں پر کانا الزامًا علی المنطقی، لیکن ان دونوں کا بھی معنی ہے، کانا الزامًا یعنی ضروری ہے، لازمی ہے، علی المنطقی، منطقی کے اوپر، این یبحثا یا این یبحثا، باحثا یبحثو یا باحثا یبحثو، دونوں پڑھ سکتے ہیں، این یبحثا یا این یبحثا، آنہا، آپ اس کے بارے میں جہت عامہ کے بارے میں بحث کرے گا منطقی، مقدماتاً بطور مقدمہ، للعلم المنطق، منطق کے علم میں، و استعانتاً بہا، ان الفاظ کے ذریعے سے مدد حاصل کرتے ہوئے، علی تنظیم افکار صحیحہ، تاکہ انسان کی فکر، منطقی کی فکر صحیح طریقے سے منظم ہو سکے۔ وہ بحث انشاءاللہ دلالت کی ہے، آئندہ چل کر بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔